یہ لوگ جب خیال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بہت سے اعمال اور افعال سے بے خبر ہے، یعنی وہ جانتے نہیں، دیکھا ہی نہیں، تبھی تو غلط کام کر رہے ہیں، تو یہی تو پروردگار عالم کے ساتھ پھر کیا ہے؟ برا گمان ہے۔ یہ اس شخص کا حال ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ اور اوصاف جلالیہ کا انکار کر رہا ہے، اور ایسی صفات سے ذات الہی کو متصف گردانتا ہے جو اس کے شایان شان نہیں۔ اس قسم کے لوگ اگر یہ خیال کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا کرے گا تو یہ سراسر غرور اور دھوکہ ہے۔ یہ لوگ یقیناً اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ بلا شبہ شیطان کی جانب سے ایک زبردست دھوکہ اور فریب ہے جس کو پروردگار عالم کے ساتھ حسن ظن نہیں کہا جا سکتا۔ تو حسن ظن اصل میں حسن عمل کا نام ہے، لکھ لیجئے اس بات کو۔ حسن ظن دراصل حسن عمل کا نام ہے۔ میرے والد اکثر کہا کرتے تھے جب ان کے سامنے کوئی یہ کہتا تھا نا کہ میری نیت بڑی اچھی ہے، وہ کہتے تھے نیت تو عمل سے ظاہر ہو رہی ہے۔ آپ اچھی نیت کا دعویٰ اگر کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کے عمل میں نظر آنا چاہیے۔ خالی نیت تو کوئی چیز نہیں ہوتی، نیت تو فوراً ہی عمل میں ڈل جاتی، جلد یا بدیر، یا اگر وہ عمل میں نہ بھی ابھی پوری طرح کنورٹ ہو تو ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے انسان کا۔ نیت کی درستگی کے ساتھ انسان کا قبلہ درست ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ کے دل میں نماز کی نیت ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، تو آپ کا ایکشن کیا ہوگا؟ آپ وضو کریں گے، آپ خود بخود قبلے کی طرف رخ کرنے لگیں گے کہ نماز کا رخ وہی ہے، ادھر ہی منہ کرنا ہے۔ اور اگر کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا، مصلی پہ کھڑے ہو کر بھی کوئی باتیں کر رہے ہوتے تو تاخیر تو ہوگی آپ کے عمل میں، لیکن یہ آپ کا قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہونا، جائے نماز پر کھڑے ہونا، یہ بتا رہا ہے کہ آپ، یعنی آپ کا ایٹیٹیوڈ بتا رہا ہے، طرز عمل بتا رہا ہے کہ آپ واقعی نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ اب اگر ایک شخص لیٹ کے فون پہ باتیں کر رہا ہے اور اسے کوئی کہے نماز پڑھو تو کہا ہاں بالکل میری نیت ہے، آپ فکر ہی نہیں کریں، اور وقت گزر جاتا ہے اور نیت ابھی تک نیت ہی رہتی ہے، تو ایسی نیت قابل اعتبار نہیں۔ اس مسئلے پر پوری طرح غور کیجئے، یہ بھی سوچئے کہ لوگوں کو اس کے سمجھنے کی کس قدر شدید ضرورت ہے۔ کس بات کی؟ حسن ظن والے مسئلے کی۔ کسی بندے کے دل میں یہ دونوں باتیں یکجا کیسے ہو سکتی ہیں؟ آدمی کو اس کا یقین ہو کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور اس کو حاضری دینا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری باتیں سنتا ہے اور یہ اس کے حضور میں کھڑا ہے، اس کے ہر عمل کی وہ باز پرس کرے گا، اور وہ ہے کہ غضب الہی کے مواقع پر ڈیرے ڈالے ہوئے، اس کے احکام اور اوامر کو ٹھکرا رہا ہے، اس کے حقوق کو روند رہا ہے، اور پھر ان تمام باتوں کے باوجود یہ شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور بہترین صلہ دے گا۔ کیا یہ نفس کا دھوکہ اور غلط آرزوؤں کا فریب نہیں؟ حضرت ابو امامہ سہل بن حنیف فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عروہ بن زبیر حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں میرے پاس 6-7 دینار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اللہ کی راہ میں دے ڈالو۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اور آپ کی تیمارداری کی وجہ سے ایسا نہ کر سکی۔ تیمارداری کیا ہوتا ہے؟ عیادت، بیمار کی پرسش، تاکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا فرمائی۔ صحت و عافیت کے بعد آپ نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیا تم نے وہ دینار اللہ کی راہ میں دے دیے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں، آپ کی بیماری اور تیمارداری کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکی۔ اس پر آپ کچھ ناراض سے ہوئے اور فرمایا، ما ظن نبی اللہ لو لقی اللہ وہذہ عندہ، اللہ تعالیٰ کے ایک نبی کا گمان کیسا ہوتا اگر وہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا کہ اس کے پاس یہ دینار باقی رہتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس میں ظن کی کون سی بات سمجھ میں آتی اور نیت کی؟ پہلی بات جو حضرت عائشہ کے طرز عمل سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ مصروفیت کا بہانہ کر کے، یہ حضرت عائشہ کا بہانہ نہیں تھا لیکن ایک بس پرائرٹی نمبر 2 تھی، وہ پرائرٹی نمبر 1 خود حضور تھے اور 2 ان کا حکم تھا یا ان کی خواہش تھی، تو وہ آپ کی خدمت، آپ کی عیادت میں لگی نہیں، اور آپ کا حکم جو تھا وہ کیا ہوا؟ پیچھے چلا گیا۔ ہماری زندگی میں اس کی کیا مثالیں؟ کیا ہم سے تو ایسی کوئی کوتاہی نہیں ہوتی؟ مثلا جی
خود صدقے کے معاملے میں بہت دفعہ ہم سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم نیت بھی کرتے ہیں، ارادہ بھی کرتے ہیں، اور پکا ارادہ ہوتا ہے کہ ہم یہ چیز نکال دیں گے. اب کسی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے؟ بھول نہیں جاتے، نیتیں بدل جاتی کہ وہ اتنا ضروری نہیں. جی، قرآن پڑھتے ہوئے بعض اوقات کچھ احکامات ہمیں پتہ چلتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں نا، ذرا پڑھ لیں تو پھر کر لیں گے، ابھی کیا اتنی جلدی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جب قرآن کا ریمائنڈر باقی نہیں رہتا تو پھر عمل بھی یاد نہیں رہتا. یاد آتا بھی ہے تو پیچھے موٹیویشن یا پیچھے جو اس کا محرک ہے وہ اتنا قوی نہیں ہوتا کہ پھر ہم کر بھی جائیں. صحیح. والدین کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں یا استادوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کام کہے تو ہم کہتے ہیں ابھی ذرا ان کے پاس بیٹھے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو خوش کر رہے ہیں، بعد میں کر لیں گے. اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے؟ رہ جاتا ہے. اس میں ایک اور بات بھی اس واقعے سے پتہ چلتی ہے کہ بہت دفعہ ہم حقوق العباد کی بات کرتے ہوئے اپنے فرائض سے غافل ہو جاتے ہیں، کچھ سنتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. کیا کہہ کے؟ بچے چھوٹے ہیں نا، ہم ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، یا ہم غریبوں کی پرسش کرتے رہتے ہیں، تو کیا ہوا اگر ہم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو بات یہ ہے کہ ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے. اللہ کی عبادت اپنی جگہ. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ نماز چھوڑ کے آپ کسی ہسپتال چلے جائیں اور مریضوں کو وزٹ کرنا شروع کر دیں کہ یہ کوئی کم نیکی ہے، یہ بھی کر لوں، یہ بھی تو نیکی ہے نا. تو اس سے کیا نماز معاف ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. اسی طرح اگر آپ کو فرض صدقہ دینا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور آپ کو خیال آ جائے اچھا وہ فلاں شخص جو ہے وہ اس کی شادی ہے تو اس کو ایک گفٹ بھی دینا ہے، اور یہ برادری کا معاملہ ہے اور عزت کا معاملہ ہے، زکوٰۃ میں اگلے سال دے دوں گی، تو کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں. آج کے دور میں بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بہت باتیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ مجلسوں میں بیٹھ کے آنسو بھی بہا لیتے ہیں، اور جب آپ کے کسی حکم پر عمل کرنے کا وقت آتا ہے، اب مثال کے طور پر قرآن مجید کا ایک حکم ہے، سورۃ الاحزاب میں آتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو اور ساری مومن عورتوں کو کہ اپنے اوپر اپنے چادروں کے پلو ڈال لیں. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے. تو کیا آپ نے نہیں کہا ہوگا؟ کہا نا آپ نے، مسلمان خواتین سے، بیویوں، بیٹیوں اور ساری مومن خواتین سے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرا دل عشق رسول سے سرشار ہے لیکن میں سر نہیں ڈھانک سکتی، تو اس عشق کا کیا کریں گے؟ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، بڑی بڑی نعتیں پڑھتے ہیں اور روتے ہیں اور حال پڑ جاتے ہیں ان کو روتے روتے، لیکن ایک ادنا سا بھی، بعض اوقات ایسی مجلسوں کے بعد میں جیسے کھانے پینے کا دور چلتا ہے، ادھر سے اذان ہو رہی ہوتی، نماز بھی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ کھانے کی بنیادی سنتیں کیا ہیں؟ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بیٹھ کے کھاؤ، پی رہے ہو تو بیٹھ کے پیو، 3 سانس میں پیو. لیکن وہی ایک ایک سنت کی خلاف ورزی چل پڑتی. ابھی جو آپ زمین آسمان کے خلابے میں لا رہے تھے رسول کی محبت میں، اب کیا ہوا؟ جب عمل کی باری آئی تو ہمیں تو کہا گیا تھا کہ ان کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرو، ان کے طریقوں کی پیروی کرو، ان کا اتباع کرو، ان کو فالو کرو. یہ تھوڑی کہا تھا کہ صرف زبان سے راگ الاپتے رہو اور عمل کی باری آئے تو کچھ بھی کام نہ کرو. تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں حسن ظن کو حسن عمل میں ڈھالنا ہے، ورنہ حسن ظن خالی کام نہ آئے گا. ایک اور روایت میں نبی اللہ کی جگہ محمد کا لفظ ہے. غور کیجئے کہ یہ اصحاب کبائر اور ارباب ظلم و جور اللہ تعالیٰ کے حضور میں کیسے حسن ظن رکھ سکتے ہیں. یعنی ما ظن نبی اللہ، یہاں نبی کی جگہ محمد کا لفظ ہے، یہ دوسری روایت ہے، لیکن اب نئی بات شروع ہو رہی. غور کیجئے کہ یہ اصحاب کبائر، بڑے بڑے گناہ کرنے والے اور ارباب ظلم و جور اللہ تعالیٰ کے حضور میں کیسے حسن ظن رکھ سکتے ہیں، جبکہ مظالم عباد یعنی بندوں پہ ظلم کرنے کا بار گراں بھاری بوجھ ان کے کندھوں پر لدا ہوا ہے، اور اللہ کے بندوں پر انہوں نے ظلم اور جور کے پہاڑ توڑ رکھے ہوں.
ان کا اگر یہ صرف زبانی دعویٰ ہے کہ اے پروردگار ہم تجھ سے حسن ظن رکھتے ہیں، انہیں نفع پہنچا سکتا ہے، تو پھر نہ کسی ظالم کو سزا ہو سکتی ہے، نہ کسی فاسق و فاجر کو اس کے اعمال بد کا بدلہ مل سکتا ہے۔ اگر ایک شخص جس نے بندوں پہ بڑے بڑے ظلم ڈھائے، ظلم ڈھا کے ساتھ کہتا ہے میرا اللہ کے بارے میں حسن ظن ہے کہ مجھے معاف کر دے گا، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ کبھی کسی ظالم کو سزا ملے گی ہی نہیں۔ کیوں نہیں ملے گی؟ کیونکہ اس کا حسن ظن تھا۔ ان کا اگر یہ صرف زبانی دعویٰ ہے کہ اے پروردگار ہم تجھ سے حسن ظن رکھتے ہیں، انہیں نفع پہنچا سکتا ہے، تو پھر نہ کسی ظالم کو سزا ہو سکتی ہے، نہ کسی فاسق و فاجر کو اس کے اعمال بد کا بدلہ مل سکتا ہے۔ جو جی چاہے کرتے رہیں اور منہیات و محرمات کا بے خوف و خطر ارتکاب کریں۔ منہیات کس کو کہتے ہیں؟ جن چیزوں سے روکا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ حسن ظن لگائے رہیں کہ جہنم کی آگ انہیں چھوئے گی بھی نہیں۔ یہ فریب اور دھوکہ بندوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سورۃ الصافات آیت 86-87۔ کیا جھوٹ موٹ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کے پیچھے پڑے ہو؟ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا ظن ہے، کیا گمان ہے کہ وہ تمہیں پھر ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ تم اتنے بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کرو۔ یعنی تمہارا ظن اور گمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہوگا جب تم آخرت میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگے اور دنیا میں تمہارا حال یہ رہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت اور پرستش کرتے رہے۔ جو شخص اس مقام کو سمجھے گا اور اس پر پوری طرح غور و تأمل کرے گا، اس پر کامل طور سے واضح ہو جائے گا کہ حسن ظن باللہ حسن عمل ہی کا دوسرا نام ہے۔ کیونکہ بندے کو حسن ظن پیدا کرنے پر اس کا یہ عقیدہ ہی آمادہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال و افعال کا بدلہ دے گا، نیک اعمال کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اس کے اعمال صالحہ قبول فرمائے گا۔ اس کا یہ حسن ظن ہی اس کو عمل صالح پر آمادہ کرتا ہے۔ حسن ظن کس پہ آمادہ کرتا ہے؟ حسن عمل پر۔ اگر ایسا نہیں ہے اور صرف نفس اور خواہشات کی پیروی کی جاتی ہے اور محض حسن ظن رکھا جاتا ہے تو یہ سراسر حماقت اور ایمان کی کمزوری ہے۔ جیسا کہ حضرت شداد بن اوس سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ۔ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو حقیر سمجھے اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے۔ وہ عاجز اور بے وقوف ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے مارا مارا پھرے اور اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی تمنائیں رکھے۔ عقل مند کون ہے؟ انہیں جو تکبر کا شکار نہ ہو اور کل کی زندگی کے لیے کام کرے، عمل کرے۔ اور بے وقوف کون؟ جو خواہشات کے پورا کرنے کے پیچھے لگا رہے اور اللہ سے بس امیدیں وابستہ کر لے کہ میرا گمان اچھا ہے اس کے بارے میں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حسن ظن تبھی پیدا ہو سکتا ہے جب نجات کے اسباب پائے جائیں، اور ہلاکت و بربادی کی وجوہ ہو تو حسن ظن پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ کب نہیں پیدا ہو سکتا؟ ہلاکت و بربادی کی وجوہ ہو جب، یعنی جب غلط کام کرے انسان۔ اگر یہ کہا جائے کہ حسن ظن تو ہر حال میں رکھا جا سکتا ہے، اور حسن ظن رکھنے کی قوی ترین وجہ یعنی مضبوط ترین وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اس کی رحمت، اس کا عفو و کرم، اس کا جود و سخا بہت وسیع ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، بندوں کو عذاب دینے میں اس کا کوئی نفع نہیں ہے، وہ بخش دے تو اس کی خدائی میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بات تو یہی ہے، ذات الہی تو اس سے بھی زیادہ عرفہ و بلند ہے، اس کی جلالت شان بہت بلند و بالا ہے، وہ اکرم الاکرمین اور ارحم الراحمین ہے، جود و سخا کے تمام خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، وہی مالک الملک اور قادر مطلق ہے۔ لیکن خدا قدوس ان تمام چیزوں کو اپنے اپنے محل و مقام ہی پر صرف کرتا ہے، یعنی ہر چیز کا اپنا ایک مقام اور اپنی ایک جگہ ہے۔ کوئی بھی چیز آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ کوٹ کریں گے تو صحیح فائدہ نہ ہوگا، اور انہی مقامات پر صرف فرماتا ہے جہاں ان کا صرف مناسب ہے۔ صرف کا کیا معنی؟ استعمال۔ کیونکہ حق سبحانہ و تعالی حکمت والا ہے، عزت و غلبہ، انتقام و بدلہ،
قوی البطش، کیا معنی قوی البطش؟ مضبوط پکڑنے والا، مضبوط گرفت، اور مستحق کے عذاب کو عذاب دینے کی صفات سے بھی تو موصوف و متصف ہے. یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی صفات ہے وہاں شدید صفات بھی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کنٹرڈکشن ہے پھر اللہ کی ذات میں، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. کیونکہ ایک طرف ہم پڑھتے ہیں نا کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، تو دوسری طرف ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قہار اور جبار بھی ہے، منتقم بھی ہے، قوی البطش بھی ہے. ایک طرف رؤوف الرحیم ہے تو دوسری طرف قہار اور جبار بھی ہے. تو پھر کیا ان میں کنٹرڈکشن ہے؟ اس بات کو ایک اور طریقے سے سمجھیے. مثلا اگر آپ یہ کہیں کہ فلاں شخص بہت رحیم اور بہت محبت کرنے والا ہے، کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اس کو کبھی غصہ نہیں آیا، یا اسے غصہ کرنا نہیں چاہیے؟ یا کوئی شخص بڑے سے بڑا ظالم و جابر ہو تو کیا اس سے کبھی کوئی خیر کی بات نہیں ہوگی؟ ہو سکتی ہے. بڑے بڑے چور ڈاکو بھی بعض اوقات لوگوں پہ مہربان ہو جاتے ہیں. یہ تو بندوں کا حال ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی تو ہر چیز سے اعلیٰ و ارفع ہے. اس کی جو مختلف طرح کی صفات ہیں ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا مقام اور موقع محل ہے. کس کے حق میں رحمان اور رحیم ہے؟ وہ جو اچھے کام کرے. اب مثلا رحمان سب کے لیے مہربان اور رحیم صرف مومنوں کے لیے. رحمان کی رحمت دنیا میں سب کے لیے عام ہے، لیکن رحیم جو ہے وہ آخرت میں مومنوں کے لیے ہے. تو رحمت تو ہے اور ہے بھی بڑا رحیم اور شفیق، لیکن ہر رحمت کا ایک مقام، موقع اور محل ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. ٹھیک ہے. مثلا اگر آپ کہیں کہ پاکستان میں بہت سردی ہوتی، اس کا مطلب ہے کہ کبھی یہاں گرمی نہیں ہوئی؟ ہوتی ہے نا. کب ہوتی ہے گرمی اور کب ہوتی ہے سردی؟ یہی معنی ہوتا ہے موقع و محل کا. یعنی حسن ظن یہ نہیں ہے کہ مثلا آپ امتحان میں کچھ نہ لکھیں اور خوش ہو جائیں کہ میری ٹیچر جو ہے وہ بہت مہربان ہے، وہ کبھی کسی کا دل نہیں توڑتی. یہ حسن ظن نہیں، یہ کیا ہے؟ دھوکا ہے. حسن ظن کیا ہے کہ انسان محنت کرے، اچھا کام کرے، اور پھر کہے کہ میری ٹیچر بہت منصف ہے، انصاف والی ہے، مہربان ہے، وہ کسی کے حق میں زیادتی نہیں کرتی. دنیا میں ہم کوئی کام نہ کریں اور صرف حسن ظن رکھیں، خالی پیپر لے جائیں آگے کہ ہم نے اللہ کے بارے میں گمان اچھا رکھا تھا، اس لیے اب ہماری نجات تو ہونی چاہیے. تو بات یہ کہ ہر چیز اپنے مقام اور موقع پر ہی درست ہوتی ہے. اب اگر کوئی اسے الٹ کرے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ مثلا اگر کوئی اپنے دوست کے ساتھ تو سخت ظالم ہو اور دشمن کے ساتھ بڑی محبت کرے، کام کرنے والے سے تو راضی نہ ہو اور جو نکمے ان سے پیار کرے، تو کیا یہ عقل مندی کی بات ہے؟ نہیں. جی بالکل. تو یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اپنے موقع محل کے ساتھ. بس یقینی امر یہ ہے کہ مجرم کے لیے اسماء الہی اور صفات خداوندی سود مند نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خفگی اور اس کے غضب کا بار اپنے کندھوں پہ لادے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ کی ناراضی کے کاموں میں اپنا وقت برباد کر چکا ہے، محرمات و منہیات کا ارتکاب اور اس کی محترم چیزوں کی حقارت اور توہین کرتا رہا ہے. بلکہ حسن ظن اس شخص کے لیے سود مند ہے جس نے توبہ و انابت یعنی اللہ کی طرف رجوع اور ندامت و پشیمانی کے آنسو بہائے اور گناہوں کی جڑیں اپنے اندر سے اکھاڑ پھینکی اور گناہوں کو نیکیوں سے دھویا اور اپنی بقیہ عمر خیر و طاعت اور نیک اعمال میں صرف کی اور پھر حسن ظن قائم رکھا. حسن ظن کی صحیح ترین صورت اور واقعی حقیقت یہی ہے. پہلی صورت سراسر دھوکہ اور فریب ہے. واللہ المستعان. یہ فصل اگرچہ طویل ہو گئی لیکن تم اسے طویل نہ سمجھنا. ہر شخص کو اس کی ضرورت بلکہ شدید ضرورت ہے نا؟ پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہر شخص کو اس کی ضرورت بلکہ شدید ضرورت ہے، تو اس کے اندر جو چیزیں اوروں سے شیئر کرنی چاہیے. اسے پڑھنے کے بعد تم حسن ظن باللہ و فریب حسن ظن میں بآسانی فرق و امتیاز کر سکتے ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا، یہی ہے جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. یہ ہے حسن ظن. صحیح حسن ظن کس کا ہے؟ جو ایمان لائے، ہجرت کرے، جہاد کرے، یعنی اپنے آپ کو تھکائیں، قربانیاں کریں اللہ کے راستے میں. اللہ تعالیٰ ان صفات کے لوگوں کو امید اور رجا کا حقدار قرار دیتا ہے، نہ کہ ظالم و فاسقوں اور بدکاروں کو. اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم. من بعدها سورۃ النحل آیت 110. پھر جن لوگوں نے مبتلا مصیبت ہو کر گھر بار چھوڑے، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کیے اور تکلیفوں پر جو ان کو ترک وطن اور جہاد میں پہنچی صبر کیا، تو تمہارا پروردگار ان کے بعد قیامت کے دن بخشنے والا مہربان ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ ان چیزوں پر عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے حق میں غفور الرحیم ہے. بس حقیقت یہ ہے کہ عالم و عقل مند امید و رجا کو اپنے محل اور مقام پر رکھتا ہے. کون دو لوگ؟ عالم اور عقل مند امید اور رجا کو اپنے محل و مقام پر رکھتا ہے، جبکہ جاہل اور احمق اسے بے محل اور بے موقع استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو پھر آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ عالم و عاقل، نہ کہ جاہل و احمق. جی آپ فرمائیے. وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا، بالکل سورۃ القیامہ کی آیت ہے نا، بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا. انسان کو اپنا خوب پتا ہے، چاہے جتنی بھی وہ معذرتیں پیش کرے، جتنے بھی بہانے کر لے. نیت اور گمان کا فرق پوچھا ہے. نیت پکے ارادے کو کہتے ہیں، اور گمان جو ہے وہ کسی کے بارے میں خیال، امید اور رائے قائم کرنا ہے. جی نیت اپنی اور گمان دوسروں کے بارے میں. توبہ کے معاملے میں اس نے ظن رکھ کر یہ یقین رکھنا کہ میری توبہ قبول ہوگی، کیا یہ درست ہے؟ یقینی بات تو قیامت کے دن ہی پتہ چلے گی، کسی بھی چیز کی، کسی بھی دعا کی قبولیت کی. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.